تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں، صاف شفاف الیکشن ہو، ہر ایک کو چانس ملنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا، نون لیگ کو بھی دیکھ لیا، لیکن شہباز شریف کو انوکھا ہی دیکھا ہے ہم نے۔ دیکھیں جی، الیکشن تو ہونے چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے ملکی معیشت کس طرف جا رہی ہے، اور اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب ہو کسی مشکل میں پھنسی، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، ہر ایک شخص سر پر کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت تو نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں اب اسمبلی بھی تحلیل ہونی چاہیے، الیکشن بھی ہونے چاہیے، اور اب آگے آپ دیکھ لیں مہنگائی کا تناسب اور بہت ساری باتیں، کتنی پرابلمز کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں، ملک کو بالکل دیوالیہ کر دیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ڈیفالٹنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے یہ جو مہنگائی ایشو اٹھایا تھا جی، بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کراچی سے شروع کر دیا تھا جی، ہم مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کریں گے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کی بہت جلدی تھی، تو وہ جو عوام جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ مقصد وہ حل نہیں کر پا رہے، تو لہٰذا اس سے یہی ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن ہونے چاہیے۔ سال بھی ختم ہو گیا ہے لیکن مہنگائی۔ اچھا، ملک میں اس وقت آٹے کا بڑا بحران ہے، کیا آپ کو بھی اس کا سامنا ہے شدت کا؟ اس کی بہت زیادہ سامنا کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں 2600 روپے کا آٹے کا تھیلا لے رہے ہیں، جبکہ یہی تھیلا 1400-1300 میں ملتا تھا۔ اب مزید آپ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کنٹینرز جا رہے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ وہ کون لے کے جا رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتی؟ اس وجہ سے بحران تو آٹے کا پیدا ہوگا نا۔ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، آٹے کا بحران ہے، کوئی آپ کو بھی ہے اس مشکلات کا سامنا؟ آٹے کا بحران ہے نا جی، پورے پاکستان میں آٹے کا بحران ہے۔ غریب عوام اب کہاں جائے؟ 20 روپے 30 روپے کی روٹی ہو گئی ہے، آدمی 2 روٹیاں کھانے سے اب مجبور ہے، تو مزدور آدمی یہ ریڑھی باندھ لوگ یہ کہاں جائیں گے اب؟ تو یہی درخواست ہے میری یہ پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدا را اس غریب عوام پہ تھوڑا سا رحم کھائیں اور عوام کا خیال رکھیں۔ کیا لگتا ہے شہباز شریف جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کر پائیں گے یا پھر ان کے بس کا کام نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ بیڈ گورننس ہے، اس سے نہ کوئی سسٹم سنبھالا جا رہا ہے، نہ ان کی جو بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ان کے منسٹرز ہیں وہ میرے خیال میں نہ تو کنٹرول پرائز کمیٹیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، نہ اپنے محکموں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب ان کا ایک وزیر ہے، منسٹر ہے ریلوے کا، سعد رفیق صاحب، وہ کہتے ہیں نہ میرے پاس پینشن کے لیے پیسے ہیں، نہ میرے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ بیڈ گورننس ہے۔ اچھا، کیا شہباز شریف لگتا ہے اگر حکومت میں رہے تو وہ حالات بہتر کر پائیں گے؟ کیا حالات بہتر کرے گا جی؟ یہ مشکل ہو گیا ہے بھائی، اتنی امداد باہر ملکوں سے قرضہ لیا ہے، وہ تو ظاہر ہے واپس کرنا ہی ہے نا۔ وہ کون سا انہوں نے غریب عوام پہ یا سیلاب زدگان پہ انہوں نے خرچ کرنا ہے؟ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے، لیکن وہ کچھ بھی ابھی تک وہ تعمیر نو کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب اسمبلیاں تحلیل ہونے چاہیے اور فوراً الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔